السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ابو وقار یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرمائیں، ثواب کی نیت سے دوسرے دوستوں تک بھی پہنچائیں، فیس بک واٹس ایپ پر شیئر کیجئے۔ آج ایک نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، صحت اور درد سر کی دواؤں سے متعلق۔ سر میں درد ہوتا ہے تو بندہ فوراً دوائیں کھانا شروع کر دیتا ہے، کوئی بھی ٹیبلٹ لے لیتا ہے، کسی کے مشورے پر بھی گولیاں شروع کر دیتا ہے۔ اول تو جب بھی کوئی مرض آپ کو ہو نا، کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور پھر یہ جو عام طور پر حکماء یا علماء یا صلحاء کی طرف سے آپ کو صحت کے حوالے سے مفید معلومات حاصل ہوں تو یہ ہوتی ہیں عام طور پر پھلوں، سبزیوں یا ڈرائی فروٹ ہو گئے، ان کے کچھ فائدے بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کا بھی استعمال زیادہ مناسب رہے گا کہ آپ اگر اپنے فیملی ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیں، اس سے آپ کو زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ درد سر کوئی مستقل بیماری نہیں ہے۔ لوگ درد سر کو اپنی جگہ ایک مستقل بیماری خیال کرتے ہیں، پھر اسی غلط خیال کی بنا پر غلط در غلط یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ درد سر کی کوئی مشہور دوا استعمال کر لی جاتی ہے، اور جب اس سے فائدہ ہو جاتا ہے تو سمجھ لیا جاتا ہے کہ درد سر دور ہو گیا، حالانکہ یہ اصلیت سے بہت دور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ درد سر کسی اور بیماری کا سگنل دے رہا ہوتا ہے دماغ کو، کسی اور بیماری کی علامت کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر حالات میں درد سر اندرونی خرابی کا پتہ دیتا ہے، جس سے سمجھدار طبیب اصل مرض کو بھانپ لیتا ہے۔ اگر جسم کو ایک فوجی کیمپ تصور کیا جائے تو درد سر گویا اس کا پہرے دار ہے۔ جس طرح پہرے دار دشمن کی تباہ کن نقل و حرکت دیکھ کر عین موقع پر فوج کو آگاہ کر دیتا ہے اور فوج اپنے بچاؤ کے لیے انتہائی کوشش کر لیتی ہے، اسی طرح بالکل اسی طرح درد سر بھی کسی آنے والی خطرناک بیماری کی خبر دے رہا ہوتا ہے، اور طبیب صحت کی حفاظت کے لیے اصل تکلیف کے تدارک میں مصروف ہو جاتا ہے۔ درد سر محسوس تو ہوتا ہے سر میں، لیکن تشخیص کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اصل تکلیف سر میں نہیں ہے۔ درد سر تو محسوس ہوتا ہے سر میں، لیکن تشخیص کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اصل تکلیف کا سر چشمہ آنتیں ہیں، گردے ہیں، جگر ہے، پھیپھڑا ہے، معدہ ہے، یا جسم کا کوئی اور حصہ ہے۔ بسا اوقات درد کی شدت سے سر پھٹا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اصل بیماری سے بلا واسطہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نا واقف ہونے، علم نہ ہونے کی وجہ سے عوام میں یہ بات عام ہے کہ ادھر سر میں درد ہوا اور ادھر کوئی مجرب دوا استعمال کر لی، یہ ٹیبلٹ کھا لی، وہ کھا لی، یہ کھا لی، بس درد رفع ہو گیا۔ اللہ کے بندو، درد نہیں گیا، وہ درد نہیں تھا، وہ سگنل تھے اس مرض کے بارے میں جو آپ کو آگاہ کیا جا رہا تھا، اور آپ کے ٹیبلٹ کھانے سے وہ سگنل چلے گئے۔ درد آپ نے سمجھا چلا گیا تو بیماری چلی گی۔ بیماری وجود میں موجود ہے، اس کا علاج تب ہوگا جب آپ کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ خدا را درد ہوتے ہی کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں، خود سے اور بس ادھر ادھر سے یہ دیکھ بھال کر کے ان ٹونے ٹوٹکے کے بجائے کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں، تاکہ وہ چیک کرے، دیکھے کس بیماری، کس وجہ سے، کون سا آپ کے جسم کا اندرونی عضو ہے جو متاثر ہو رہا ہے، اس میں انفیکشن ہو رہا ہے، اس میں کوئی زہر پیدا ہو رہا ہے، اس میں کوئی ایسی بیماری جنم لے رہی ہے جو آپ کو آنے والے وقتوں میں آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو ناواقف عوام میں یہ بات بس عام ہے کہ ادھر سر میں درد ہوا اور ادھر کوئی مجرب دوا استعمال کر لی، بس درد رفع ہو گیا۔ اسی رواج سے متاثر ہو کر دوا فروشوں نے ایسی بیسیوں دوائیں تیار کر ڈالی جن سے درد سر دیکھتے ہی دیکھتے 5-7 منٹ میں بھاگ جاتا ہے۔ درد سر کے مختلف اور متعدد اسباب ہیں،
جو کم خوابی یا کسی ایسی جگہ رہنے جہاں تازہ ہوا نہ آ سکے لاحق ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ آدھے سر میں درد ہوتا ہے جسے طبی اصطلاح میں شقیقہ کہتے ہیں۔ یہ بالعموم موروثی اور اس کا فوری سبب یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص قسم کی غذا کھانے سے کوئی خاص قسم کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات دماغ میں رسولی یا پھوڑا ہو جانے کے باعث ایک خاص حصہ میں درد ہونے لگتا ہے۔ دماغ کی ہڈیوں میں اور ان کے خلا کا یہ تغذیہ ہو جانے میں بھی درد سر لاحق ہو جاتا ہے، جو نہایت شدید قسم کا ہوتا ہے۔ آنکھوں پر غیر معمولی دباؤ پڑ جانے سے بھی درد سر ہونے لگتا ہے۔ یہ سر کے پچھلے حصے میں ہوتا ہے۔ ہضم نہ ہو رہی ہو کوئی غذا اور معدے میں کوئی خرابی ہو، اس سے بھی درد سر پیدا ہو جاتے ہیں۔ گیس زیادہ بڑھ جائے، اس سے بھی درد سر پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی مضر صحت دوائی کھا لی، کوئی ایسی غذا جو کہ گلی سڑی تھی، باسی تھی، اس سے بھی درد سر شروع ہو جاتا ہے۔ درد سر کی دواؤں میں مثال کے طور پر یہاں جیسے اسپرین کے نقصانات ہوتے ہیں۔ اسپرین ایک مشہور انگریزی دوا ہے جو درد سر و جسمانی دردوں کی تسکین کے لیے بکثرت استعمال کی جاتی ہے۔ حالانکہ علمی اور عملی ہر قسم کے تجربات سے اس کا استعمال مضر صحت یعنی نقصان دہ ثابت ہو چکا ہے۔ حال ہی میں ڈاکٹر ڈاؤتھ ویٹ اور ڈاکٹر بنٹاٹ ٹامی محققین نے اس دوا کے اثرات کی تحقیقات کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ یہ معدے میں جا کر خراش پیدا کر دیتی ہے، اس سے شدید قسم کی بدہضمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا استعمال قلب کے لیے بہت نقصان دہ ہے، دل کو کمزور کر دیتی ہے۔ اس کا مسلسل استعمال معدے میں ورم کی شکایت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ البتہ اگر اسے غذا کے بعد یا دودھ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کے یہ مضر اثرات زیادہ شدید ظاہر نہیں ہوتے۔ اس سلسلے میں کارنیل یونیورسٹی کے میڈیکل سکول کے ڈاکٹر کیری کے درج ذیل اعلان نے دنیا طب میں جو مسکن درد اور دوائیں استعمال کرنے کی عادی تھے، تیل کا ڈال دیا۔ اسپرین درد کو کم کر کے موت کے لیے راستہ کھول دیتی ہے۔ درد کے متعلق انسان کو غلط فہمی میں نہ رہنا چاہیے۔ درد یقیناً ناخوشگوار کیفیت ہے، لیکن اس کے اندر فوائد پنہاں ہیں۔ وہ حقیقتاً جھنڈی ہے، خطرے کی جھنڈی جیسے وہ ریل کو دکھائی جاتی ہے۔ تو اب آپ کو بھی درد سر ہونے لگا ہے تو پھر آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، اپنے بلڈ ٹیسٹ کروائیں، اپنے جسم کے اندرونی جو اعضاء ہیں ان کا چیک اپ کروائیں، ان کا ٹیسٹ کروائیں کہ کون سی ایسی مرض ہے، کون سی ایسی بیماری اندر پیدا ہوگی، کہیں کس عضو میں کوئی زہریلے جراثیم پیدا ہو رہے ہیں جو درد سر کا سبب بن رہے ہیں۔ آپ انہیں دور کر دیں گے تو آپ کا وہ عضو بھی سلامت رہے گا، گردے بھی سلامت، یعنی جگر میں ہے تو جگر بھی سلامت، معدے میں ہے تو آنتوں میں ہے، چھوٹی آنت میں، بڑی آنت میں۔ تو اصل میں درد سر ہو گیا نا، تو اصل بیماری کو تلاش کریں۔ اصل بیماری کو تلاش کرنے کے لیے کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں، اپنے فیملی ڈاکٹر سے رجوع کریں، ٹیسٹ کروائیں، چیک اپ کروائیں۔ اس کے بعد پھر جو نتیجہ نکلے اس کے مطابق علاج کیجیے، وہ بیماری چلی جائے گی، سر درد بھی غائب ہو جائے گا۔